من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا. یجعل لکم فرقانا، ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تمہارے گناہوں کو دور کرے گا اور تم کو بخشش دے گا. اللہ بڑے فضل والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے. حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو. تتقوا اللہ، ڈرو نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ ڈرتے رہو. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی. پہلی چیز فرقان، دوسری چیز کفارہ سیئات اور تیسری چیز مغفرت. اگر تم تقوی اختیار کرتے رہو گے تو 3 چیزیں ملے گی. ایک فرقان، کفارہ سیئات اور مغفرت. فرقان کے معنی آتے ہیں فیصلے کی چیز، واضح طور پر فرق کر دے 2 چیزوں کے درمیان، اس کو فرقان کہتے ہیں. غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا اس لیے کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی دل میں نور عطا فرمائے گا. تقوی کے بدلے اللہ تعالی دل میں نور عطا فرمائے گا جس سے انسان حق اور باطل دونوں کو الگ الگ کر دے گا اور فیصلہ کر لے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. نور قلب عطا فرماتے. تقوی اختیار کرے گا، کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام یہ دیں گے کہ اس کے دل میں ایک نور آئے گا جس سے حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کر سکے گا. چنانچہ حدیث میں جو آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہی نور جو تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عطا فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے. اس لیے اس کی فراست سے بچو، بلکہ استعمال بھی کرو فراست. نیک لوگ کہیں اس کو مانو، اس کو آزار اور نقصان نہ پہنچاؤ بلکہ ان سے استفادہ کرو. ان کے پاس ایک لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ روشنی میں دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. روشنی میں سوئی بھی مل جاتی ہے اور اندھیرے میں کنواں بھی نظر نہیں آتا. یہ سوئی ان کو نظر آتی ہے چونکہ ان کے پاس روشنی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک خادم آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا چہرہ تو سور جیسا لگتا ہے، وہاں یہاں رہو چند دن. تھوڑے دنوں کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ اب بندر جیسا لگتا ہے. کہا اور رہو. تھوڑے دن اور رہے، کہنے لگے کہ اب انسان نظر آتے ہو.
تو بھائی میرا چہرہ نہ سور تھا نہ بندر کا تھا، الحمدللہ آپ نے ہماری آئینے میں دیکھا، لائٹ پڑی آئینے میں تو خود کا چہرہ سور جیسا نظر آیا، آپ خود کا چہرہ سور جیسا تھا، اعمال ایسے تھے، یہاں رہے، نورانیت آئی، برکت آئی، تبدیلی آئی، اور اب تبدیلی آتے آتے اب آپ کا چہرہ انسان کا بنا۔ یہ بزرگوں کے پاس ہوتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ پہلی چیز اللہ رب العزت فیصلے کی چیز عطا فرمائیں گے، یعنی نور قلب، جس سے انسان صحیح اور غلط کو پہچان لے گا۔ دوسری چیز ذکر کی کفارے سیئات، یعنی دنیا میں جو لغزشیں سرزد ہوتی ہیں اس کا کفارہ اور بدل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں تقوی کی برکت سے۔ کل میں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تھا۔ ایک بات یاد رکھو کہ نبی سے اللہ تعالیٰ خطا سرزد ہونے نہیں دیتے اور صحابہ سے خطا کو باقی رہنے نہیں دیتے۔ صحابہ سے خطا باقی نہیں رہتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اللہ باقی نہیں رہنے دیتے، معافی کا اعلان ہو جاتا ہے نبی کے ذریعے سے یا قرآن سے، جیسے کل حضرت ابی لبابہ کی مغفرت اور ان کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ایسے ہی جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو باقی رہنے نہیں دیں گے، اس کو اعمال کی توفیق دیں گے۔ وضو کرے گا اچھی طرح، اس کی گناہ معاف، نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف، تو اس کو اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف اس کا رجوع کر دیتے ہیں اور اعمال کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کفارہ سیئات دنیا میں، فرقان کفارہ سیئات۔ اور جب اللہ کے پاس جائے گا تو مغفرت، اللہ کے پاس جائے گا تو مغفرت، اس لیے تیسرا انعام مغفرت ذکر کیا۔ تین انعام ہوئے تقوی کی برکت سے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اس کو نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کا فیصلہ کرنے کی طاقت دیں گے، نور قلب عطا فرمائیں گے۔ کفارہ سیئات یعنی اعمال کی توفیق دیں گے، جس اعمال کی برکت سے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور آخرت میں مغفرت، اللہ کے پاس جائے گا تو مغفرت ملے گی۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعام کے ذکر کرنے کے بعد واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والے ہیں۔ اپنے فضل سے کیا کیا دے گا، وہ گمان سے باہر ہیں ہمارے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستی کا اختیار کرو، راستی کو اختیار کرو، راستی کو اختیار کرو یعنی تقوی کو، یا راستی کے قریب رہو، راستی اختیار کرو یا راستی کے قریب رہو، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ فضل نہ کرے۔ کیا فرمایا؟ راستی اختیار کرو یا راستی کے قریب رہو۔ کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ فضل نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی کہاں؟ میں بھی، جب تک کہ اللہ فضل نہ کرے جنت میں
نہیں جاؤں گا. جب آپ کے اعمال پر آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، تو ہمارا کیا حال جب تک کہ اللہ فضل نہ کرے. اس لیے تقوی اختیار کریں گے. واللہ ذو فضل عظیم کہا گیا، بڑے فضل والے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا. یہی فضل ہوا کہ ہم کو نماز کی توفیق ہو گئی، یہی اللہ کا فضل ہوا قرآن کی توفیق ہو گئی پڑھنے کی. یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. آگے دوسری آیت دیکھو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس وقت کو یاد کرو جبکہ کافر لوگ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا آپ کو مکہ سے نکال دے، ضلع وطن کر دے، در گھر سے باہر نکال دے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک منصوبہ بنا رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والے ہیں. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں تھوڑے سے مسلمانوں کے ساتھ تبلیغ کر رہے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ حج کے موقع پر تبلیغ کرتے تھے. تو پہلی مرتبہ کچھ لوگ مدینہ سے آئے تھے جن کو تبلیغ کی آپ نے، اور وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مدینہ جا کر دعوت شروع کی، اور دوسرے سال 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ حج کے لیے آئے جو مسلمان ہو چکے تھے. آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ایک گھاٹی میں پہاڑ کے نیچے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمیں قرآن سکھائے. تو آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجا. ان کے ہاتھ پر 72 لوگ اسلام لے آئے. تو یہ 72 لوگ آئے اور آپ سے ملے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. ان لوگوں نے آپ کو درخواست کی کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی نصرت اور مدد کریں گے. تو آپ نے ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا. چنانچہ مسلمان دھیرے 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 مدینہ جانے لگے. اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ مدینہ میں جمع ہوں گے اور ہمارے خلاف حملہ آور ہوں گے. اس لیے انہوں نے دارالندوہ میں جو ان کے مشورہ گاہ تھی ان کے اندر ایک میٹنگ بلائی. ندوہ میں ان کا مشورہ کرنے کی جگہ تھی. جو قصی ابن کلاب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہی تھے، اوپر ان کا گھر تھا، اس کو انہوں نے مشورہ گاہ بنایا تھا. اس میں وہ مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے. جب جمع ہوئے تو شیطان بھی عربی شیخ کی شکل میں دروازے پر آیا، شیخ بن کر بوڑھا، اور اس کو پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں نجد سے ہوں اور تمہارے ساتھ ہمدردی میں یہاں آ گیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو، تو میں بھی شامل ہو جاؤں، کوئی اچھی رائے دوں. شیطان نے شیطان کو اجازت دے دی. ابو جہل نے شیطان کو اجازت دے دی کہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اب سب سے پہلے جو رائے آئی، 3 رائے آئی، اور تینوں رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے.
پہلی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر لیا جاوے، زنجیروں میں باندھ دیا جاوے اور کسی گھر میں چھوڑ دیا جاوے یہاں تک کہ وہ خود مر جائے، کھانا پینا نہ ہو، زنجیروں میں قید کر کے جکڑ کے ان کو رکھ دیا جاوے، کھانا پینا نہ دے، اسی حال میں وہ مر جائیں گے۔ پہلی رائے یہ آئی۔ تو یہ نجدی جو تھا نا شیطان، اس نے کہا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن اپنے نبی کو اس طرح چھوڑیں گے نہیں کہ وہ قید ہو، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ مقابلہ کریں گے، اس لیے یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ تو نضر ابن حارث، جس کا تذکرہ میں آگے کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر میں عقبہ ابن معیط اور نضر ابن حارث دونوں قیدی کو قتل کا حکم دیا تھا، جو قرآن غلط قرآن کے لیے سامنے واقعات بیان کرتا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ان کو مدینہ سے باہر نکال دو۔ شیطان نے کہا، نجدی نے، کہ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور مدینہ میں جا کر جمع ہوں گے دوسری جگہ جا کر، اور پھر وہاں سے آپ پر حملہ کریں گے۔ تو اب شیطان بولا، یعنی ابو جہل، کہ ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج قتل ہی کر دو، قتل ہی کر دو، اور اس کے لیے کیا کرو، اس کے لیے کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آوے اور محاصرہ کرے گھر کا، اور ہر قبیلے کا شخص ہوگا تو بنو ہاشم میں پورے قبیلوں سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر قبیلہ جمع تھا اس کام میں، اس لیے کس سے بدلہ لے؟ تو اس طرح جو ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ یہ مشورہ ان کا ہوا، اور رات کو سارے اس طریقے سے آپ کے گھر کے پہرا دے کر چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف جمع ہو گئے، ایک ایک قبیلے کا سردار آ کر جمع ہوا آپ کو قتل کرنے کے لیے، کہ جب آپ فجر کے اندر نکلیں گے تو ہم آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کرو۔ اب یہ سرداران قریش تو باہر جمع ہے، تو آپ نے ایک مٹھی میں کنکر لی، یعنی مٹی لی اور سب پر ڈال دی، اس کی وجہ سے سب کی آنکھوں پر پردے ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے بھی پردہ پیچھے بھی پردہ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پردے آ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اور آپ ان کے درمیان سے نکل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر چلے گئے، اور وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے، کیا مجھے بھی ساتھ میں چلنے کا حکم ہے؟ کہاں؟ چنانچہ یہ دونوں وہاں سے نکل کر غار ثور میں جا کر چھپ گئے، اور پورا واقعہ ہے آگے کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ تو تین باتیں ہوئی تھی۔ پہلی بات، پہلا مشورہ یہ آیا تھا کہ آپ کو قید کر دیں، لیوسویتوک، کہ آپ کو قید کر دیں، اور دوسرا مشورہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر بھیج دیں، اور تیسرا مشورہ آیا تھا کہ قتل کر دیں۔ تو یہ ان کا منصوبہ تھا، اور اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا، ہجرت کا حکم دیا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تم کس کا انتظار کرتے ہو؟
کہا ہم تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں، وہ جب نکلیں گے تو آج ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ کہا وہ تمہارے سر پر مٹی ڈال کر یہاں سے نکل گئے ہیں، دیکھو تمہارے سر پر۔ تو سب جتنے سرداران قریش تھے، آپ کا یہ معجزہ تھا کہ ایک مٹھی مٹی جب پھینکی تو ایک تو پردہ ہو گیا، اور سب نے اپنے سر جھاڑے تو سب کے سر پر مٹی موجود تھی۔ یہ معجزہ تھا آپ کا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا کہ تم یہاں آرام کرو میرے بستر پر، اور صبح میں میرے پاس جو امانات تھے، حالانکہ آپ کے دشمن تھے لیکن امانت کس کے پاس رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں۔ آپ کا لقب پہلے سے امین تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو امین کہا جاتا تھا، صادق الامین، سچے اور امین آپ کا لقب تھا پہلے سے، جبکہ آپ نبی نہیں تھے۔ تو لوگوں کی جو امانتیں تھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپرد کی اور کہا کہ یہ امانت تمہارے پاس ہے، رکھو، اور صبح میں سب کو جو ان کے اہل ہیں ان کو پہنچا کر پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بستر پر کوئی سویا ہوا ہے لیکن کروٹ بدل رہے تھے، تو کروٹ کے بدلنے سے پہچان لیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے۔ صبح میں انہوں نے حضرت علی کو بستر پر پایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک تدبیر کر رہے تھے کافر، لیُثْبِتُوکَ، تاکہ آپ کو قید کرے یا آپ کو قتل کرے یا آپ کو شہر سے باہر نکال دے۔ وَيَمْكُرُونَ، ان کی تدبیر تھی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک تدبیر اللہ کی تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ آگے ان کا حال بیان کیا گیا ہے کافرین کا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو کہا ہم نے سن لیا، اور اس کے مثل تو ہم کہہ سکتے ہیں، قرآن کی مثل تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ انہوں نے قرآن سن کر کہا۔ نضر ابن حارث کے بارے میں نے کہا کہ وہ سفر کرتا تھا اور اس کو یہ سب واقعات تورات اور انجیل سے معلوم ہوئے تھے، چونکہ وہ تورات اور انجیل والوں کے پاس سفر کیا کرتا تھا۔ تو تورات میں بھی یہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، قوم لوط کے، قوم سمود کے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات اس میں ذکر ہیں، اور وہی واقعات قرآن بھی ذکر کرے گا۔ تو کہا اس کے مثل تو میں تم کو سناتا ہوں، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے کہا تھا، اور لوگوں کو یہ لوگ یہ کہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے، کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر یہ حق ہے قرآن، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ قرآن اگر حق ہے، آپ کی طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا۔ یہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر پتھر کی بارش برسا، یا بڑا عذاب ہم پر بھیج دے، بڑا عذاب بھیج دے۔ اب ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ان پر پتھر کی بارش کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ وہ مانگ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، کہ اگلوں پر جو عذاب آیا، جو آپ سناتے ہو نا، قوم لوط پر، قوم نوح پر،
قوم سمود پر یہ عذاب آیا تو وہ ہم پر بھی بھیج دو. لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی تھی تو وہ ہم پر بھی بھیج دو اگر یہ قرآن حق ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ نے جواب دیا اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. عمومی عذاب جیسے اگلی امتوں پر آیا, اگلی امتوں پر جو عذاب آیا, قوم سمود کو ختم کر دیا گیا, قوم لوط کو ختم کر دیا گیا, پوری کی پوری قوم کو, ایسا عذاب اس امت پر آئے گا نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس لیے کہ آپ اس میں موجود ہو. اور کمزور مسلمان وہ استغفار کرتے رہتے ہیں, کمزور ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. تو جب تک استغفار کرتے رہیں گے اور آپ موجود ہوں گے اللہ کا عذاب عمومی آئے گا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں تھی, مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا, چلو یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ موجود تھے. لیکن آپ جب مدینہ چلے گئے تو اب تو مکہ خالی ہو گئے, اب تو عذاب آنا چاہیے تھا مکہ والوں پر, آپ تو مدینہ ہیں. اب میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں ختم نبوت کا. لوط علیہ السلام اپنی بستی کے نبی تھے, صالح علیہ السلام اپنے بستی کے نبی تھے. وہ بستی سے نکل گئے تو دائرے نبوت سے نکل گئے اور اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا اس لیے کہ دائرے نبوت سے وہ بستی خالی ہے. یہ اللہ کا معمول رہا ہے, جب تک نبی موجود ہو بستی پر عذاب آتا نہیں تھا. لیکن لوط علیہ السلام اپنی بستی کے نبی تھے, انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا تو دائرے نبوت سے خارج ہو گئے اور بستی نبوت سے خارج ہو گئی تو اس پر عذاب آ گیا. آپ پورے عالم کے نبی ہیں, مدینہ میں ہیں پھر بھی مکہ کے نبی ہیں. آپ مدینہ میں ہیں لیکن مکہ کے نبی ہیں, اور آپ مدینہ میں ہیں پورے عالم کے نبی ہیں. آپ کا دائرے نبوت پورا عالم ہے, آپ نکلے ہی کہاں ہیں کہ عذاب آ جاوے. سمجھ میں یہ نقطہ ہے یہاں. آپ تو پورے عالم کے نبی ہیں, دائرے نبوت سے آپ خارج ہوئے نہیں ہیں. اور دوسرا مسئلہ حیات نبی, دوسرا مسئلہ حیات نبی کا ہے. یہ جو غیر مقلدین ہیں نا, جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, فتنہ ہے. غیر مقلدین جس کو کہتے ہیں, ہم اہل حدیث نہیں کہتے, اہل حدیث ہم ہیں, وہ غیر مقلد ہیں. ایک ملا کہا کہ مول صاحب یہ اہل حدیث ہے. میں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا برف بیچتا ہوں. برف بیچنے والا اہل حدیث کب سے بن گیا؟ ہم حدیث پڑھاتے ہیں برسوں سے, اہل حدیث ہم ہیں برابر. یہ تو غیر مقلد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی حیات نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی حیات نہیں, جس جسم ان کا اندر موجود ہے, حیات النبی کے وہ قائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی آج بھی حیات ہے, اس لیے قیامت تک اس امت پر عذاب عمومی آئے گا نہیں, چونکہ نبی زندہ ہے اور دائرے نبوت میں موجود ہے. یہ آپ کی دلیل ہے حیات النبی. سمجھ میں آ رہی نا؟ بہرحال حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کا واقعہ سناؤں. حضرت نے کئی سالوں مسجد نبی میں بخاری پڑھائی. حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ کئی سالوں مسجد نبی میں بخاری شریف پڑھائی, اور یہ کہتے تھے روزے اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہ اس روزے کے صاحب نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنی بڑی سعادت ہے کہ روزے اقدس پر بیٹھ کر آپ کی بخاری پڑھائی جا رہے اور آپ کی احادیث پڑھائی جا رہے. تو یہ حیات النبی کا مسئلہ آیا ہے, حیات النبی کا مسئلہ ہے کہ نبی حیات ہے یا نہیں اپنے روزے اقدس میں.
تو آپ ایک دن دلیل بیان کی، دوسرے دن دلیل بیان کی، یہی دلائل چلتے رہے، تیسرا دن آیا تو بھی دلیلیں بیان کرنے. آپ طلبہ سمجھے نہیں کہ آج حضرت کو ہو کیا گیا ہے کہ 3 دن سے حیات النبی پر دلائل بیان کر رہے ہیں. اصل میں مجمع میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حیات النبی کے قائل نہیں تھے، تو ان کو قائل کرنے کے لیے پہلے دن دوسرے دن کشف ہو گیا تھا کہ یہ قائل نہیں ہے، تو اس کو قائل کرنے کے لیے یہ دلائل بیان کر رہے تھے. پھر بھی کافی نہیں ہوا تو حضرت نے کرامت دکھائی اور کہا دیکھو روز اقدس کی طرف اس طرح میرے نبی حیات ہے جیسے نظر آ رہے ہیں. تو طلبہ نے یوں کر کے دیکھا نا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، کرامت دکھائی. سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک یہ، اور آج دوسرا ہمارے لیے ہے استغفار. جب بھی ایسے عمومی حالات آوے تو استغفار کی کثرت کر دی جاوے. یہ 2 اسباب بیان کیے ہیں کہ اگر آپ پر کسی بستی پر عمومی حالت آ جاوے تو استغفار کثرت سے کرو، انشاءاللہ حالات دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ باقیہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.